ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جنید، مہک اور مہوش ساتھ بیٹھیں اور پڑھائی کریں۔ جموں کشمیر میں جونیئر اور سینئر کالج 5 اگست سے بند ہیں، اس لیے یہ تینوں کزنز آج کل ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن موجودہ حالات میں پڑھائی پر توجہ دینا ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے۔ جب سے کرفیو لگا تو وہ انٹرسٹ بھی نہیں رہا پڑھائی میں، وہ دل نہیں لگتا پڑھائی میں، تو وہ تھوڑا سا اس نے ہماری جو اسکیڈیول تھا وہ چینج ہو گیا سارا، تو یہ تھوڑا سا ٹینس ہوتا ہے ماحول، اس میں پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ مہوش اور مہک کو ڈر ہے کہ ان کا سال ضائع نہ ہو جائے۔ 2-3 پیپرز ابھی پینڈنگ تھے، تو یہ جب میس ہو گیا کرفیو کا وہ یہ سب، تو وہ بیٹھ ہی گئے، وہ تو کینسل ہو گئے ہمارے وہ پیپرز۔ تو اب انہوں نے سوچا ہوگا کہ اب یہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد لیں گے، تو میرا تو فرسٹ ایئر تو اوبیسلی 2 سال ہو جائیں گے نا پھر ایک ہی کلاس میں، اور ہماری بورڈ ایگزامس ہے، تو دیٹس وائی کہ ہم ابھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹیوشنس وغیرہ بھی نہیں جاتے، کیسے جا پائیں گے، باہر تو سب کچھ بند ہے، تو اسی لیے ہم گھر پہ پڑھتے ہیں، تو ہم نہیں اچھی طرح پڑھ پا رہے ہیں۔ آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کے بعد سے شری نگر میں زندگی کی رفتار دھیمی ہو گئی ہے اور پڑھائی لکھائی بھی تقریباً تھم سی گئی ہے۔ 10ویں تک کے اسکول اب کھل گئے ہیں، لیکن کلاس رومز میں بچے نہیں۔ کالجز کب کھلیں گے کوئی نہیں جانتا۔ اسٹوڈنٹس اور ان کے والدین میں مایوسی کے ساتھ ساتھ غصہ بھی ہے، جس کا سامنا ہماری ٹیم کو سری نگر کے بسنت باغ علاقے میں کرنا پڑا۔ ہمارے لیے دروازے آسانی سے نہیں کھلے۔ اس سال بی ٹیک میں داخلہ لینے والے انصب نذیر بولنے کو تیار ہوئے تو ساری ناراضگی پھوٹ پڑی۔ ہم پھنس رہے ہیں، ہماری پڑھائی اس میں رکاوٹیں آ رہی ہے، ہم پڑھ نہیں پا رہے ہیں۔ یہ جو ٹینشن ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمارے لگ بھگ 5-6 سال ایسے ہی ضائع ہو گئے۔ جموں کشمیر میں بگڑے حالات کا ایک بہت بڑا خامیازہ یہاں کے طالب علم بھی اٹھا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی 2008 میں، 2010 میں، 2016 میں ماحول خراب ہو چکا ہے اور سکولز اور کالجز بند رہے ہیں۔ اب کسی کو یہ نہیں معلوم کہ اسٹرائک اگر ہے تو کب تک ہے۔ کیمرامین زبیر ڈار کے ساتھ رتل جوشی، وائس آف امریکہ، شری نگر۔